بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلانے کا ضامن اور ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کے عین مطابق بات سمجھائی ہے کہ عام طور پر مذاق میں جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ گناہ جو کہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہر قوم میں، ہر مذہب میں گناہ ہی سمجھا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان اور گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہوئے، اور عجیب بات افسوس اس پر یہ ہے کہ ان غیروں نے تو مسلمانوں کی کم عقلی پر، کمزوری پر مذاق اڑایا تھا، تو اسی کو انہوں نے ایک تہوار بنا دیا، اور ہم مسلمان اپنی ہی کم عقلی اور کمزوری اور ناکامی کو خود مذاق بنا رہے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، پھر دوسرا یہ کہ غیروں کی نقالی ہے، مشابہت ہے، یہ الگ گناہ، پھر تیسرا یہ کہ مذاق میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر نقصان ہو گیا کسی کا، کوئی آدمی حادثہ ہو گیا، کسی نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا، اپنے گھر اجاڑ دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا گناہ اور وبال الگ ہوگا اس شخص پر جو کہے کہ میں تو مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، 3 دفعہ فرمایا اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ماں نے بچپن میں کچھ دینے کا انداز اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نہ دیتی، بچے کو بہکانے کے لیے تو نے یہ انداز اختیار کیا، اگر نہ دیتی تو یہ بھی تیرا جھوٹ لکھا جاتا نامہ اعمال میں۔ اس لیے اپریل کی 1 تاریخ ہو یا کوئی بھی تاریخ، اس کو تہذیب یا تہوار یا مذاق نہ سمجھا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی تہذیب کو اپنائیے، اس پر فخر کیجیے، اور غیروں کی تہذیب، نقالی اور بالخصوص گناہ کے کاموں سے بچیے، چاہے وہ مذاق کے طور پر ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔